Excellencies, our very presence here today. معزز حضرات، آج یہاں ہماری موجودگی ہمارے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ہی جگہ ایک ہی گفتگو کا حصہ ہونا بذات خود کثیر الجہتی تعاون کے لیے ہماری گہری وابستگی کا اظہار ہے۔ ہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہماری امیدوں اور اقوام متحدہ کے فراہم کردہ فریم ورک میں ہمارے اعتماد کا مظہر ہے۔ رومانیہ مضبوطی سے اقوام متحدہ کے ساتھ کھڑا ہے، جہاں ہم اس کے قیام کو 80 سال اور رکنیت کو 70 سال مکمل ہونے پر یاد کر رہے ہیں۔ ہم اپنی رکنیت اس ادارے کی تاریخ، مشن اور کام پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے یہ بھی فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں، اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ ہم ایسے مشکل حالات میں جی رہے ہیں جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں، لیکن جنگ ہمارے بہت قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، لیکن دنیا اس کے بار بار ہونے والے بگاڑ پر خاموش تماشائی بنی ہے۔ میں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کی اسی طرح کی باتیں سنی کہ ہم بے مثال دور کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، بلکہ تقریباً ایک صدی پہلے رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ ڈپلومیٹ نیکولائی ٹیلسکو کے ہیں، جو لیگ آف نیشنز کے جنرل اسمبلی کے 2 بار صدر رہے۔ وہ اجتماعی سلامتی کے سخت حامی تھے۔ انہوں نے جنگ کے خطرے کو روکنے اور امن کے لیے کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز کی تاریخ کیا رہی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو وہی انجام نہیں ملنا چاہیے۔ آج دنیا خاموش تماشائی نہیں، بلکہ امن کی کوششوں میں موجود، شامل اور پرعزم ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہاں ہیں کہ جارحِ قانون کی حکمرانی کو طاقتور کی حکمرانی سے تبدیل نہ کیا جائے۔ رومانیہ بین الاقوامی قانون کی سخت حمایت کرتا ہے اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے عالمی دائرہ اختیار کو فروغ دینے میں پیش ہے۔ خاص طور پر اس عدالت کی جولائی میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ریاستوں کی ذمہ داری پر دی گئی مشاورتی رائے کے بعد ہم آج یہاں تمام ریاستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رومانیہ کی طرف سے شروع کردہ اس عالمی دائرہ اختیار کو فروغ دینے کے اعلان میں شامل ہو۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے حوالے سے ہماری خواہشات وہی ہیں جو ٹیلسکو کی تھی، جو آج سے 80 یا 70 سال قبل تھی۔ گزشتہ 4 سالوں سے ہم ایک پوری طرح سے جارحیت کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو روس نے یوکرین کے خلاف بغیر دعوت یا وجہ کے شروع کی۔ یہ جنگ یورپ میں حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سلامتی بحران ہے اور قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ ہم اس چیلنج کا جواب دینا ہوگا۔ پولینڈ، اسٹونیا، ڈنمارک اور میرے ملک رومانیہ کی فضائے حدود کی حالیہ خلاف ورزیاں جو جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کے لیے کی گئیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بہت سے ممالک نے مذمت کی، اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ اشتعال انگیزیاں ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر زیادہ مضبوط ہیں، اور ہماری خوشحالی سب کی سلامتی پر منحصر ہے۔ یوکرین میں جاری جنگ جو روایتی اور ہائبرڈ دونوں طرح کی جارحیت پر مبنی ہے، بلیک سی کے علاقے کی سمندری سلامتی کو بھی متاثر کرتی ہے اور پڑوسی ریاستوں کی برداشت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو یہ یقین رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ یوکرین میں ایک منصفانہ اور دیر پا امن سب کی بھلائی ہے۔ ہم امریکی اور یورپی رہنماؤں کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور فوری، مکمل، بغیر شرط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی رہنماؤں کے حالیہ بیانات بھی امن کی جانب ایک ضروری تیز رفتاری ہے۔ اس دوران یوکرین کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہماری مکمل حمایت اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یوکرین کو اپنے خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا تحفظ حاصل ہے،
اور وہ اپنے عوام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ رومینیا کی حمایت قابل قدر اور متنوع رہی ہے اور ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ضرورت ہو، کیونکہ ان کی سلامتی اور امن ہماری اپنی سلامتی اور خوشحالی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ رومینیا روس کی جانب سے یوکرین پر کی گئی بے رحمانہ جارحیت کے خلاف انصاف اور جواب دہی کے حصول کی حمایت کرتا ہے۔ عالمی نقشے پر ہم مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے تنازعات اور کشیدگیوں پر بھی گہری تشویش رکھتے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کے بلا شرط رہائی اور مناسب انسانی امداد صرف پرتشدد کشیدگی کے خاتمے کے پہلے قدم ہیں۔ ہم ان اہداف کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے سیاسی افق برقرار رکھنے کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جسے رومینیا 3 دہائیوں سے ایک واحد قابل عمل بنیاد سمجھتا ہے جو مشرق وسطی میں ایک جامع اور دیر پا امن کی جانب لے جائے گا۔ افریقہ کے حوالے سے بھی ہم تشویش میں مبتلا ہیں اور خطے کے استحکام کے لیے اپنی وابستگی دہرائیں گے۔ ایک نوجوان آبادی والے اس بر اعظم کو امن میں اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کا حق دینا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ایسے وقت میں جب تنازعات کا خاتمہ نظر نہیں آتا، اقوام متحدہ کی امن و سلامتی کے مشنز کی موجودگی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ صرف اقوام متحدہ کی اصلاحات کے متوقع اثرات کی وجہ سے نہیں، بلکہ عام مشنز کا جائزہ موجودہ حالات کے مطابق بہتر جواب دینے کے لیے ہونا چاہیے۔ لچک، مقامی ملکیت اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری اس میں کلیدی عوامل ہیں۔ ساتھ ہی تنازع کی روک تھام اور ثالثی ہمیشہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سیاسی مشنز اور عام مشنز کے درمیان فرق ختم کر کے ہم ان کے وسائل اور صلاحیتوں کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اقوام متحدہ کے عام مشنز اور سیاسی مشنز کے مینڈیٹس پر اعتماد کو بحال کرنا ہوگا، جس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے اقوام متحدہ کے نظام میں پہلے ہی کئی ایسے آلات موجود ہیں جو کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کا قیام اور بحالی میں مددگار ہیں، جو ہمارا مشترکہ مشن ہے۔ عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کا نظام اس کا ایک اہم ذریعہ ہے اور رکن ممالک کی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعمیری تعاون ناگزیر ہے۔ اسی لیے رومینیا نے اس میں اپنی قیادت کا کردار دوبارہ سنبھالا۔ سلامتی کونسل کی اصلاحات کو شفافیت، کام کرنے کے طریقوں اور نمائندگی کے حوالے سے مزید پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ یہ زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد بن سکے۔ اب تک ویٹو انیشیٹو جیسے اقدامات کیے جا چکے ہیں، لیکن مزید کام کی ضرورت ہے، اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے میرا مطلب ہے کہ ہمیں مل کر یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جارحیت ممالک جنہوں نے بغیر وجہ کے جنگیں شروع کی، ان کے پاس ویٹو کا اختیار نہ رہے۔ جنرل اسمبلی کا بھی امن و سلامتی کے میدان میں اہم کردار ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کی سلامتی کونسل کے ساتھ ہم آہنگی کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہم حالیہ متفقہ فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس میں سیکرٹری جنرل کے انتخاب اور تقرری کے عمل کی بہتری شامل ہے، جس کی ہم مشترکہ طور پر حمایت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی ہنگامی انسانی رد عمل کے لیے امن و سلامتی بھی انتہائی اہم ہے۔ رومینیا اقوام متحدہ کے مرکزی تعاون اور مؤثر انسانی سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی کرنا چاہیے کہ متاثرہ افراد کو غیر متعصبانہ اور بلا روک ٹوک مدد دی جائے۔ ساتھ ہی انسانی ترقیاتی اور امن کے اقدامات کو مربوط انداز میں آگے بڑھانا ضروری ہے تاکہ طویل مدتی سرمایہ کاری کو فروغ ملے۔ معزز سامعین، ہم اقوام متحدہ کے ایک اور بنیادی ستون کی طرف آتے ہیں جو خوشحال، پائیدار اور شمولیتی معاشروں کی خواہش کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم نے سیاسی عزم دکھایا، لیکن عزم کافی نہیں، ہمارے عمل ناکافی ہیں۔ پائیدار ترقی، امن و سلامتی، انسانی حقوق کے تحفظ، جو تمام 17 پائیدار ترقی کے اہداف میں شامل ہیں اور مناسب صلاحیتوں اور مالی وسائل کے بغیر ممکن نہیں۔ رومینیا مؤثر ترقیاتی امداد کی حمایت کرتا ہے، جیسا کہ OECD کے معیارات کے مطابق، اور ہم اگلے سال OECD میں شمولیت کے لیے بھی تیار ہے۔ COP 30 کے قریب آتے ہوئے ہمیں فوری طور پر مالیاتی بگاڑ، ماحولیاتی بگاڑ، آلودگی
اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم مڈ سینچری تک ماحولیاتی غیر جانبداری کے اصول کے لیے پرعزم ہیں اور 1.5 ڈگری سیلسیس کے ہدف کو زندہ رکھنے کی کوششوں میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ اسے مہنگا سمجھتے ہیں، لیکن نہ کرنے کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں انصاف پر مبنی توانائی کی منتقلی اور اخراج میں کمی کو تیز کرنا ہوگا، جبکہ توانائی کی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا۔ رومانیہ پہلے ہی اس پر کام کر رہا ہے، چونکہ ماحولیاتی تبدیلی خطرات کو بڑھاتی ہے۔ رومانیہ اقوام متحدہ کے نظام میں ماحولیاتی اور سلامتی کے باہم تعلقات کے لیے مربوط نقطہ نظر کی حمایت کرتا ہے۔ ہم عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ انسانی سرمایہ کاری، سبز اور ڈیجیٹل تبدیلیوں کو آگے بڑھانا اور ادارہ جاتی استحکام طویل مدتی خوشحالی کے لیے کلیدی ستون ہے۔ ہم ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں اور انسانی حقوق کو آن لائن بھی یقینی بنایا جانا چاہیے، خاص طور پر کیونکہ زیادہ تر نوجوان اس وقت آن لائن دنیا میں موجود ہیں۔ عالمی ڈیجیٹل معاہدے کا نفاذ انسانی حقوق پر مبنی، انسان مرکوز اور منصفانہ طریقہ کار کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہمیں ڈیجیٹل دنیا کو بے ضابطہ نہیں چھوڑنا، بلکہ اس سے پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ اب انسانی حقوق کے ستون کی بات کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ اقوام متحدہ میں خواتین کی قیادت کی ایک شاندار مثال ہے۔ ہم نے ایک پیچیدہ نظام بنایا تاکہ بنیادی حقوق اور آزادیوں کا تحفظ، احترام اور تکمیل یقینی ہو۔ ہمارے مشترکہ اقدار اور مقاصد ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، لیکن ہمارے پاس ضروری وسائل موجود ہیں۔ رومانیہ کا ماننا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم انسانی حقوق کی عالمی یکجہتی، اٹل اور باہم انحصار کو برقرار رکھیں۔ ہمیں موجودہ وعدوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، پیچھے ہٹنا قابل قبول نہیں ہے، اور انسانی حقوق کے لیے مناسب، پیش گوئی کے قابل اور پائیدار مالی امداد یقینی بنانی چاہیے۔ یہی واحد راستہ ہے۔ ہر فرد کے پاس عمل کرنے کی صلاحیت اور ذمہ داری ہے، کیونکہ انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ شہری فضا مضبوط اور جمہوری معاشروں کا ایک اہم جز ہے۔ ہم نے یہ رومانیہ میں بھی براہ راست دیکھا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سول سوسائٹی پر اعتماد کریں۔ رومانیہ اقوام متحدہ کے تمام انسانی حقوق کے عمل میں سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے محافظوں کی فعال شمولیت کا حامی ہے۔ نوجوانوں کی بات سننا، جنہوں نے ہماری کارکردگی کا اندازہ لگایا، ہمارا فرض ہے۔ ہم انسانی حقوق کی تعلیم کو فروغ دینے، صنفی مساوات کو یقینی بنانے، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے اور سب کے لیے معاشی انصاف، تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ محترم دوستو، رومانیہ نے اقوام متحدہ میں اپنی 70 سالہ رکنیت کے دوران ہمیشہ اقوام متحدہ کے اصولوں، چارٹر اور منشور کی پابندی کی۔ آج جب عالمی چیلنجز اتنے پیچیدہ اور متحرک ہیں، ہمیں اپنے مشترکہ مقاصد کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رومانیہ اقوام متحدہ کے اندر اصلاحات کا پرعزم حمایتی ہے تاکہ یہ ادارہ زیادہ مؤثر، جامع اور جواب دہ بن سکے۔ ہم متحدہ اقوام کی تشکیل کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے امن، سلامتی، انسانی حقوق اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اپنی تمام کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں ہر انسان کو عزت، انصاف اور امن کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہو۔ آئیں ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ان اعلیٰ مقاصد کی جانب قدم بڑھائیں جو اقوام متحدہ کی بنیاد ہیں۔ شکریہ۔ You can count on Romania, and Romania counts on the United Nations. Thank you for your attention.